بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج کو اپنی تمام تر روشنی کو سمیٹ کر مغرب کی آغوش میں سوتے ہوئے کافی دیر بیت چکی تھی۔ رات اپنے جوبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا اندھیرا کسی جوان بیوہ کی بکھری زلفوں کی طرح چار سو بکھر چکا تھا۔ باہر خاموشی اور سناٹا تھا، بس دور کہیں سے رہ رہ کر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی یا پھر جھینگروں کی تیز آواز زندگی کے موجود ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ میں نے لکھتے لکھتے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو کچھ آرام ملا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں لگاتار لکھے جا رہی تھی۔ اب ہاتھ بھی درد کرنے لگا تھا اور آنکھیں بھی۔ ویسے بھی میں جس عمر میں تھی وہاں پر ذرا سی تھکن بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا دودھ کا گلاس اٹھا کر پیا، پھر چلتی ہوئی راکنگ چیئر پر آ گئی۔ ریموٹ اٹھا کر پرانی غزلوں کا ریکارڈ پلے کر کے میں راکنگ چیئر پر دھیرے دھیرے جھولنے لگی۔ عرصہ ہوا تھا، نیند کسی الڑ محبوبہ کی طرح روٹ گئی تھی۔ اسی طرح منتیں ترلے کر کر کے بہلا پھسلا کر ہی اسے بلانا پڑتا تھا۔ میں نیند کی گولیاں نہیں کھاتی تھی کیونکہ ان کے اثر سے نیند تو آ جاتی تھی، مگر جاگنے کے بعد سر کسی پھوڑے کی طرح دکھتا تھا۔ اس لیے یا تو میری ساری رات جاگتے ہی گزر جاتی یا قسطوں میں نیند پوری کر لیتی تھی۔ اس وقت بھی غزلیں سنتے سنتے پلکوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے، آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو میں نے بھی خود کو سکون کی وادی میں اترتا محسوس کیا۔ آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو میں نے بھی خود کو سکون کی وادی میں اترتا محسوس کیا۔ شاید میں تھوڑی دیر سو ہی جاتی، لیکن اچانک ہی کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں، ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس چیز کی آواز ہے کہ ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کتا یا بلی اپنے تیز پنجوں سے کھڑکی کے شیشے کو کھرچ رہا ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ممکن تھا کہ کوئی کتا یا بلا بھونکا ہو اور کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے یہاں پہنچ گیا اور اب اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری جگہ کوئی عام عورت ہوتی تو وہ یہی سوچ سکتی تھی، لیکن میرا معاملہ مختلف تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ ہو رہا تھا اور جیسے حالات تھے، انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ہر آواز کو خطرہ سمجھوں۔ اس لیے اس وقت بھی میں نے احتیاط سے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو میں بندھے ہوئے چرمی تسمے میں پھنسا چاقو پکڑا اور آہستہ اور چوکنے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میرے اٹھنے کے ساتھ ہی وہ آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرف بڑھی تو اچانک ہی خاموشی چھا گئی، لیکن مجھے یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب جا کر میں نے اس کے شیشے سے منہ لگا کر دیکھا۔ اچانک ہی ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور ایک دم سے کسی کا خون آلود ہاتھ شیشے کے پار نمودار ہوا۔ میں گھبرا کر حواس باختہ سی پیچھے ہٹی اور ایک کرسی سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ اچانک ہی کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگیں، اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود ہر چیز ادھر ادھر ہلنے لگی۔ میں خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے چاقو کو مضبوطی سے تھام لیا اور کسی بھی خطرناک صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دیر تک یہی سب ہوتا رہا، پھر وہی مانوس سی سرگوشی سنائی دی۔ بس کچھ الفاظ تھے جو بار بار دہرائے جاتے تھے اور میرا خون خشک ہو جاتا۔ میں نے وہی کیا جو ایسے حالات میں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ سرگوشی معدوم ہو گئی اور چیزیں ہلنا بھی بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میں نے سکون کی سانس لے کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا، کچھ آیات پڑھ کر خود پر اور گھر پر اور برابر والے کمرے پر پھونکی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ چھت کو تکتے ہوئے مجھے گزرے دن یوں ہی یاد آتے گئے جیسے کسی ٹوٹی تسبیح سے ایک ایک کر کے دانے گر رہے ہوں۔ میرا نام شہناز ہے۔ میرے شوہر جمیل الدین صدیقی ایک چھوٹے سے جاگیردار تھے۔ میں اور جمیل کلاس فیلوز تھے۔ کالج میں ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے کئی بار میں نے چوری چوری جمیل کو اپنی طرف دیکھتے پایا تھا۔ جیسے ہی میں اس کی طرف دیکھتی وہ فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لیتا۔ جمیل ایک کم گو اور خود میں ہی گم اور مگن رہنے والے آدمی تھے۔ کالج میں بھی ان کی دوستی بلکہ رسمی شناسائی بس گنتی کے چند ایک لڑکوں سے تھی۔ میں خود بھی ایسی ہی تھی۔ اسکول سے کالج تک میری صرف ایک ہی سہیلی رشنا تھی۔ رشنا بھی میرے ہی ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ ہر کسی سے گھلنے ملنے والی لڑکی تھی اور
اس نے کالج میں کئی لڑکے لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جمیل کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہوتی گئی۔ وہ میرے خیالوں میں پھر خوابوں میں آنے لگا۔ محبت نے اپنا جال پھینکا تو میں مکمل طور پر بے بس ہو کر رہ گئی۔ ایک مسلسل اضطراب اور بے چینی نے میرا آرام و سکون چھین لیا۔ میری یہ کیفیت میری رازدار سہیلی سے چھپی نہ رہ سکی، اور ایک دن اس کے بے حد اصرار پر میں نے اس کو اپنا سارا حال دل کہہ سنایا۔ میری محبت کا قصہ سن کر وہ چند لمحے تک تو حیران سی رہ گئی، پھر 2-4 رسمی جملے کہہ کر اٹھ گئی۔ اگلے دن جب میں آئی تو وہ مجھے لے کر کالج کی عقبی سمت میں آ گئی۔ یہاں نسبتاً خاموشی تھی، مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ ایک طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ جمیل بھی تھا۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ رشنا کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، بھائی تم لوگ تو بس ایک دوسرے کو ساری زندگی دور دور سے ہی دیکھتے گزار دیتے، اسی لیے میں نے جمیل صاحب کو سب کچھ بتا دیا تاکہ یہ فاصلہ کم ہو جائے اور دو دل مل کر دھڑکنے لگے۔ اس کی اس بات پر میں بے حد خجل ہو گئی۔ جمیل بھی کچھ جھیپے جھیپے سے نظر آنے لگے۔ رشنا چلی گئی تو ہم نے جھجکتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو شروع کی۔ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کا حال دل پتہ تھا، اس لیے رفتہ رفتہ ہماری جھجک ختم ہو گئی اور ہم تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ کالج کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا تو جمیل نے اپنے ماں باپ کو میرے رشتے کے لیے بھیجا۔ اس کے والدین اس رشتے سے کچھ خوش نہیں تھے، لیکن بیٹے کی خوشی کے لیے شادی پر راضی ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد ان کی خدمت کر کے میں نے ان کے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ ماہ و سال گزرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ایک کمی مسلسل چپتی رہتی تھی۔ اتنے سال گزرنے پر بھی میری گود سونی ہی رہی، ہم بے اولاد ہی رہے۔ جمیل کے اور میرے ماں باپ ہمارے بچوں کی راہ دیکھتے دیکھتے منو مٹی تلے سو چکے تھے۔ میں اور جمیل ہر قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے تھے، مگر سب بے سود۔ ہم دونوں کی ہی رپورٹس بالکل کلیئر ہوتی تھیں، لیکن ہم اولاد کے لیے ترستے ہی رہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر جمیل کو دوسری شادی کا مشورہ بھی دیا، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے مجھ پر سوتن نہیں لانا چاہتے تھے۔ جمیل کا تعلق تو ایک گاؤں سے تھا، لیکن شادی کے بعد ہم لوگ شہر میں ہی رہتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی زمینوں کی خیر خبر لینے کے لیے جمیل اور اس کے ساتھ میں چلی جاتی تھی۔ شہر کی گھٹن بھری زندگی سے گاؤں کی آزاد اور صاف فضا میں گزارے ہوئے چند دن مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ اس دن بھی ہم اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی تھی، اس لیے اب رات کا اندھیرا 4 سو چھا چکا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک بالکل ویران اور سنسان نظر آ رہی تھی۔ شاید اس راستے پر سے زیادہ لوگوں کا گزر نہیں تھا۔ اس راستے پر ایک منہدم گھر کا کھنڈر تھا جو نہ جانے کب سے تھا۔ بس اس کی سڑک کے طرف والے ایک کمرے کی 2 آدھی دیواریں ہی سلامت نظر آ رہی تھیں، باقی سارا مکان ایک بہت بڑے مٹی کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ یہاں سے پہلے بھی ہم لوگ کئی بار دن اور رات میں گزرے تھے، لیکن اس دن جیسے جیسے وہ کھنڈر قریب آتا گیا میرے دل پر ایک انجانا سا خوف اور وحشت چھانے لگی۔ لیکن میں نے اپنی کیفیت کو جمیل پر ظاہر نہیں کیا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتے۔ خیر کھنڈر قریب آتا گیا اور جب گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس پر پڑنے لگی تو سامنے جو منظر نظر آیا اس نے بے اختیار جمیل کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بھی غیر ارادی طور پر سامنے دیکھا اور گویا میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کھنڈر کی ایک دیوار سے ایک عورت ٹیک لگائے پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور مٹی آلود تھے، زیریں جسم عریاں تھا اور ٹانگوں پر خون نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ درد اور تکلیف سے بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں، اور اس کے منہ سے کرب زدہ کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس ویرانے میں اس پرانے کھنڈر کے قریب رات 10 بجے ایک عورت کا اس عجیب و غریب حالت میں ملنا، یہ سب ایک سانس روک دینے والے تاثر کو پیدا کر رہا تھا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، مگر جمیل دروازہ کھول کر باہر نکل گئے تو مجبوراً مجھے بھی نکلنا پڑا۔ اس کی برہنگی کا خیال آتے ہی میں نے جلدی سے وہ چادر جو میں نے لپیٹی ہوئی تھی اتار کر اس کے اوپر ڈال دی۔ قریب آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بچہ ہونے والا ہے اور وہ درد ذہ میں مبتلا ہے۔ مجھے قریب آتے دیکھ کر اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میری مدد کرو، میرے بچے کو بچا لو۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔
میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں بھی بچا لیں گے اور تمہارے بچے کو بھی۔ میں نے جمیل کو بلایا اور ان کی مدد سے اسے گاڑی میں منتقل کر لیا۔ ہمارا گاؤں والا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم 10-15 منٹ میں گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے فوراً ملازمہ کی مدد سے اسے بیڈ روم میں منتقل کیا اور ڈیلیوری کے لیے تیاریاں کرنے لگی۔ میں خود ماں نہیں بنی تھی، لیکن بہت سی خواتین نے میرے سامنے ہی بچوں کو جنم دیا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ملازمہ میری مدد کرواتی رہی اور تھوڑی دیر بعد ہی ایک ننھا سا گلگوتھنا سا بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اتنا حسین کہ اس پر نظر ہی نہیں ٹکتی تھی۔ آج تک مجھے اپنی بے اولادی کا غم تو ہوتا تھا، مگر میں نے کسی کا بچہ گود لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ جمیل مجھے کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر میں نہیں مانی۔ لیکن آج اس بچے کو دیکھ کر میرے دل کو نہ جانے ایسا کہ گھڑی کے چوتھائی حصے میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، بچے کو جنم دینے کے بعد حیرت انگیز طور پر اس کی طبیعت تیزی سے سنبھل رہی تھی۔ ملازمہ نے گیلے کپڑے کی مدد سے اس کا چہرہ اور جسم صاف کیا تو میں اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، عمر بھی 24-25 سال کے آس پاس ہوگی۔ میں نے بچے کو اس کی گود میں رکھا تو وہ کچھ دیر تک تو اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ ملازمہ کو باہر بھیجنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور رات کی اس پہر ایسی حالت میں اس کھنڈر کے باہر کیا کر رہی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور اس نے ناقابل فہم لہجے میں کہا، بعض باتیں ہر کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن بس اتنا جان لیں کہ میں ایک مصیبت کی ماری ہوں اور اپنے بچے کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا تمہیں کسی سے کوئی خطرہ ہے؟ دیکھو، اگر تم ڈر کی وجہ سے بتانا نہیں چاہ رہی ہو تو پریشان مت ہو۔ میرے شوہر اس علاقے میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس کر بولی، تمہارا شوہر جتنا بھی اثر و رسوخ کا مالک ہو، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ تم نے میری مدد کی، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، اور تمہیں جو کچھ چاہیے وہ مانگ لو، دے سکی تو دے دوں گی، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ یہ مذاق میں نے فوراً ہی اپنے دل کی بات کہہ دی، مجھے تمہارا بیٹا چاہیے، دے سکتی ہو؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، میری شادی کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مگر ابھی تک میں بے اولاد ہوں، اس لیے میں تمہارا بچہ گود لینا چاہتی ہوں۔ میں اسے دنیا کی ہر وہ چیز دوں گی جو یہ مانگے گا، اس کو شہزادوں کی طرح پالوں گی اور اسے کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم چاہو تو تم بھی اس حویلی میں رہ سکتی ہو اور اس کا باپ بھی، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس یہ بچہ مجھے دے دو۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا، کیا تم میرے بچے کو اپنے بچے جیسا پیار دو گی؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تم فکر مت کرو، میں اسے بہت پیار سے رکھوں گی۔ وہ چند لمحے تک اپنے بچے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، اسے آج رات میرے پاس رہنے دو، کل سے یہ تمہارے حوالے ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، اور میں ملازمہ کو یہاں چھوڑے جا رہی ہوں، تمہیں جو بھی چاہیے اسے کہہ دینا۔ اگر تم خود رہنا چاہو یا اپنے شوہر کو بلانا چاہو تو اسے بھی بلا سکتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کسی خیال کے تحت چند پل گمسم رہنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اس کا باپ مر چکا ہے اور میں یہاں رہ کر اسے اور آپ سب کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے دکھ ہوا، ایسی بھری جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے ہمدردی سے کہا، تو پھر اس اتنی بڑی دنیا میں تم اکیلی کہاں جاؤ گی؟ تمہارا شوہر بھی مر چکا ہے، بہتر ہوگا کہ تم یہاں پر ہی رہ جاؤ۔ وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی تو میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ جمیل کمرے میں کسی کتاب میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھے آتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے سب کچھ انہیں کہہ سنایا۔ وہ افسوس کرتے رہے، پھر بولے، دیکھو شہناز، مجھے اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم اس کے بچے کو گود لے لیں، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کا شوہر بھی مر چکا ہے، تو کیا ہم اس سے اس کا اکلوتا بچہ لے کر کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا، ہم اس سے اس کا بچہ چھین تو نہیں رہے، وہ خود اسے یہاں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، میں تو اسے یہیں رہنے کے لیے کہہ بھی چکی ہوں، مگر وہ جانے پر اصرار کر رہی ہے۔ جمیل نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر اسے اتنا کچھ دے دو کہ اسے کسی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے اپنے سیف کو کھول کر اس میں سے چند بڑے نوٹوں کی گٹیاں نکال کر
ایک طرف رکھی اور پھر وہ چھوٹی سی صندوقچی کھول لی جس میں ان کے خاندانی زیورات موجود تھے۔ انہوں نے اس میں سے ایک بڑا ہیرا نکالا، پھر وہ نوٹوں کی گڈیاں اور وہ ہیرا ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر دیتے ہوئے کہا، یہ لے جا کر اسے دے دو اور کہنا کہ زندگی میں اگر پھر کبھی بھی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بے جھجک مانگ سکتی ہے۔ میں نے بیگ پکڑ لیا اور اپنی خاص ملازمہ صدوری کے ہاتھ اس کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ اس نے آ کر کہا، بی بی جی، اس نے تو بیگ کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بس کہہ رہی ہے کہ مجھے گوشت لا کر دو۔ بیگ میں نے اس کے سرہانے رکھ دیا ہے، پر بی بی جی مجھے وہ عورت تو بڑی عجیب سی لگ رہی ہے۔ میں نے صدوری کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور تھال بھر بھنا ہوا گوشت اسے بھجوا دیا۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ تھا، مگر جانے کیوں میں نے اتنا ہی بھیجا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور تھکن اور نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی دیر بعد ہی خوابوں کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ میرے بیڈ کے برابر صدوری پریشان سی کھڑی تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے صدوری، سب خیریت؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ صدوری نے گھبرا کر کہا، بی بی جی غضب ہو گیا، وہ عورت کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں اسے تو آج چلے ہی جانا تھا نا، اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ صدوری نے کہا، بی بی جی وہ پراسرار انداز میں غائب ہوئی ہے، اور پھر رات کو دھیرا نے جو کچھ دیکھا، قسم سے بی بی جی وہ انسان نہیں تھی۔ دھیرا اسی ملازمہ کا نام تھا جسے میں نے اس عورت کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ میں نے نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں کہا، کیا دیکھ لیا دھیرا نے؟ اور بچہ کیا وہ اسے بھی لے گئی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرا کو آواز دی تو وہ لرزتی کانپتی اندر آ گئی۔ اس نے جو بتایا اس نے تو میرے بھی ہوش اڑا دیے۔ دھیرا نے بتایا، بی بی جی جب آپ نے گوشت کا تھال بھجوایا تو اس نے کہا کہ میں اکیلے میں کھانا کھاتی ہوں، اس لیے تم باہر چلی جاؤ، تو میں باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بلایا تو گوشت کا پورا تھال اس نے کھا لیا تھا اور مجھے کہہ رہی تھی کہ اور گوشت لے کے آؤ۔ میں نے کہا، جی کچا گوشت ہی ہے، بھنا ہوا تو اب صبح ہی ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہی لے آؤ۔ میں نے کچے گوشت کا تھال اسے دیا تو اس نے پھر مجھے باہر جانے کو کہہ دیا۔ میں چلی تو آئی لیکن میرا تجسس عروج پر تھا، اس لیے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی، اور پھر جو دیکھا اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ اس کچے گوشت کو اپنے دانتوں سے ایسے بھنبھوڑ رہی تھی جیسے کوئی کتا یا بلی کھاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورا تھال چٹ کر دیا۔ میں تو جی پھر اتنی ڈری کہ اندر ہی نہیں گئی۔ صبح صدوری کو ساتھ لے کر گئی تو وہ غائب تھی۔ جو بیگ آپ نے بھجوایا تھا وہ ویسے کا ویسے پڑا تھا اور بچہ بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ ہاں اس کے بازو پر ایک سفید ڈوری بندھی ہوئی تھی اور گلے میں قیمتی لاکٹ ڈلا ہوا تھا۔ وہ صبح میرے لیے بہت انوکھی تھی۔ اس دن میں نے اس بچے کو اپنا تو لیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچہ بظاہر عام بچوں جیسا ہی نظر آتا تھا، مگر کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں اتنی زبردست چمک پیدا ہوتی تھی کہ مجھے خوف آنے لگتا تھا۔ سب سے پہلے مشکل تو یہ پیش آئی کہ اس نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ وہ بھوک سے روئے جاتا تھا مگر کسی کا بھی دودھ نہ پیتا۔ میں پریشان سی اسے گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اس نے میرے سینے میں منہ مارنا شروع کر دیا تھا، اور تب جانے کیسے یہ معجزہ ہو گیا کہ میرا جسم اس کی خوراک پیدا کرنے لگا۔ میں اسے دودھ پلاتی، ملازماؤں کے ہونے کے باوجود اسے نہلاتی دھلاتی، چند دن میں ہی وہ مجھے اپنے بچے کی طرح عزیز ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہیں ہوتا تھا۔ جمیل بھی اسے سگے بیٹے کی طرح چاہنے لگے۔ ہم نے اس کا نام ایان رکھا تھا۔ وقت بڑی ہی تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 17 سال گزر گئے۔ ان 17 سالوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایان کوئی عام بچہ نہیں، اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو عام بچوں بلکہ انسانوں سے ہی جدا تھیں۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا۔ اول تو اسے غصہ آتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر آتا تو اس قدر شدت سے آتا تھا کہ سب خوف سے کانپتے ہی رہ جاتے، کیونکہ وہ غصے میں جس چیز کی طرف نظر بھر کر دیکھ لیتا وہ چکنا چور ہو جاتی۔ اور ایک بار جب وہ 7 سال کا تھا تو میری غیر موجودگی میں صدوری نے اسے نہلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ میرے علاوہ کسی سے بھی نہیں نہاتا تھا، اس لیے اس نے منع کر دیا۔ صدوری نے جب زیادہ اصرار کیا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اس معمولی سے دھکے کا نتیجہ یہ نکلا، صدوری تقریباً اڑتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی، اس کا سر پھٹ گیا اور خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ خوش قسمتی سے جمیل گھر پر تھے، اس لیے وہ صدوری کو اسی وقت ہسپتال لے گئے، جہاں اس کے سر کے زخموں کو کئی ٹانکے لگا کر بند کیا گیا۔ اس دن کے بعد ساری ملازمائیں اس کے آس پاس جانے سے بھی ڈرتی تھیں۔ اس بات کے پیش نظر
میں نے اس کی تربیت کچھ اس طرح کرنی شروع کی کہ وہ اپنے غصے پر قابو پا لے، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا، کچھ اچھی خوراک، بہترین ماحول اور کچھ اس کی اپنی وجاہت نے اسے دراز قد اور خوبرو نوجوان کا روپ دے دیا تھا۔ میں اور جمیل تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ میں نے تو ابھی سے اس کے لیے کوئی اچھی لڑکی بھی تلاش کرنا شروع کر دی تھی، مگر ہمیں اندازہ ہی نہ تھا کہ ہمارے لیے کون سی قیامت طاق لگائے بیٹھی تھی۔ ایان کی 17ویں سالگرہ کے دن ہم لوگ بہت خوش تھے۔ ویسے تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم شہر میں ہی رہتے تھے، لیکن اس بار اس نے اپنی سالگرہ گاؤں میں منانے کا ارادہ کیا، کیونکہ امتحانات سے فراغت کے بعد وہ ہم دونوں کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ وہ ہماری اپنی اولاد نہیں، نہ ہم نے بتایا تھا۔ تو شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ہم لوگ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے راستہ خراب تھا، اس لیے جمیل نے ڈرائیور کو جیپ کو ایک اور راستے کی طرف موڑنے کا کہہ دیا، جو دوسرے گاؤں میرا نگر سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس راستے کے اطراف میں جھاڑ جھنکاڑ کی بہتات تھی۔ اس میں سے بڑی مشکل سے ہماری جیپ جا رہی تھی کہ اچانک ہی جیپ کی ونڈ اسکرین سے کوئی چیز ٹکرائی۔ ڈرائیور نے فوراً ہی بریک لگا دی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ایان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے غور سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں امی، کوئی پرندہ ہے جو گاڑی سے ٹکرایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور پرندے کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک مرا ہوا کوا تھا جس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ ڈرائیور اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بولا، صاحب جی، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اس راستے پر جانا ٹھیک نہیں۔ ایان نے قہقہا مار کر کہا، کیا یار شگون بدشگونی کی باتیں لیے بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں ہوتا، خواہ مخواہ ہی جان نکل رہی ہے تمہاری۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ڈرائیور مجبوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایان چند لمحے تک متجسس انداز میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کہیں سے چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ اسے آس پاس کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ اسے اپنا وہم قرار دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی جب گاؤں کے درمیان سے گزرنے لگی تو مسجد کے قریب ہم نے 3 جنازے رکھے دیکھے۔ جمیل نے گاڑی رکوا کر ایک آدمی سے پوچھا، بھائی یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ 3 جنازے ایک ساتھ کیسے ہیں؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، صاحب جی، یہ تو کوئی قہر ہے جو اس گاؤں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ آپ کو تو یہ 3 جنازے ہی نظر آ رہے ہیں، ہم تو 9 لوگوں کو کندھا دے چکے ہیں۔ اب تو گاؤں میں موت کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے۔ ایان نے پوچھا، کیوں بابا جی؟ آخر اتنی اموات کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، کیا بتائیں بیٹا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پچھلے 1 مہینے میں 9 لوگ مر چکے ہیں، جن میں سے صرف 2 بوڑھے تھے، باقی سب جوان اور ہنستے کھیلتے گئے ہیں۔ رات کو جانے کیوں گھروں سے باہر گئے اور صبح کھیتوں میں پڑے نظر آئے۔ نہ موت کی وجہ پتہ چلتی ہے، نہ مارنے والے کا پتہ ملتا ہے۔ جسم پر کوئی نشان بھی نہیں ہے، اور پہلے ایک موت ہوئی تھی، مگر آج تو 2 لڑکے اور 1 لڑکی چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا رونے لگا۔ یہ قصہ سن کر ہم سب بھی ڈر گئے تھے، سوائے ایان کے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے جنازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، صاحب جی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بدشگونی ہونے والی ہے۔ اب تو یہ 3 جنازے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ایان نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جمیل نے سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اچانک ہی ایان چونک کر ایک سمت دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو مجھے ایک لڑکی کے لباس کی جھلک نظر آئی، جو فوراً ہی ایک دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گئی۔ اس کے چلے جانے کے باوجود ایان کی نگاہیں اسی جگہ کی جانب اٹھتی ہوئی تھیں، اور شاید وہ اس کے پیچھے ہی چلا جاتا اگر میں اسے آواز نہ دیتی۔ ایان بیٹا، آ جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ایک نظر ادھر ڈال کر تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی۔ حویلی پہنچ کر بھی ایان چپ چاپ نیچے اتر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا یہ رویہ پریشان کن تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر اس سے کوئی بات نہ کی کہ ابھی شاید وہ کسی الجھن میں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن گزر گیا۔ رات کو موسم خراب تھا، تیز آندھی کے چکر چل رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ جمیل سو چکے تھے اور میں بھی کروٹیں بدل بدل کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی بجلی زور سے چمکی، بادل گرجے اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی زور سے چلایا تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھنے کا سوچا، لیکن پھر کسل مندی کی وجہ سے بیٹھ کر پڑی رہی۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو مطلع صاف تھا، ناشتے کی میز پر ایان نہیں آیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو بھیج کر پتہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ سو رہا ہے۔ ناشتے کے بعد میں اور جمیل اپنے اپنے معمول کے کاموں میں لگے رہے۔
یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ کھانا بننے سے کچھ دیر قبل ایان ہی جاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا بن گیا تو میں نے اسے بلوا لیا۔ ہم سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تبھی صدوری دوڑتی آئی۔ بی بی جی غضب ہو گیا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہو گیا، اتنی بدحواس کیوں ہو؟ اس نے کہا، بی بی جی ابھی میں سالن کا ڈونگا اٹھا کر لا رہی تھی تو اس کی بات حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ ایان اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں۔ صدوری کی زبان اس کے دیکھنے کے انداز سے رک گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، بتاؤ صدوری، کیا بات ہے؟ صدوری نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی جی میں سالن یہاں لا رہی تھی تو اچانک ہی ڈونگے کا ڈھکن اوپر اٹھا اور اس میں ایک کوا اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ بی بی جی وہ جانے کہاں سے اور کیسے اس ڈونگے میں آیا؟ سالن تو میں نے اپنے سامنے ہی ڈلوایا تھا اور تب تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ مجھے گاڑی سے ٹکرانے والا یاد آ گیا۔ اس کی بھی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ یہ بات بہت عجیب سی اور حیران کن تھی کہ ویسا ہی کوا سالن کے ڈونگے میں کہاں سے آ گیا۔ صدوری کی بات پر شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ لیکن بہرحال جمیل نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو۔ دیکھو کبھی کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو اکثر وہی چیزیں ہمیں سامنے نظر آنے لگتی ہیں جبکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتی۔ ہمارا ذہن ہمیں وہ دکھانے لگتا ہے تو ہم اسے سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جمیل کی یہ فلسفیانہ بات اس کے پلے نہیں پڑی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ جمیل شاید کچھ مزید بھی کہنا چاہتے تھے مگر اچانک ہی ان کی زبان رک گئی۔ پروں کی پڑپڑاہٹ سن کر ہم سب نے اوپر دیکھا اور یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو کر رہ گیا کہ اوپر ویسا ہی کوا ادھر ادھر اڑ رہا تھا جیسا میں نے گاڑی سے ٹکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ صدوری نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، بی بی جی، صاحب جی، یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ دیکھیں وہی کوا ہے، یہ وہی کوا ہے بی بی جی۔ لیکن ہم دم بخود بیٹھے رہے کیونکہ ہال کی دیواروں نے گویا کووں کو اگلنا شروع کر دیا تھا۔ چاروں دیواروں سے ایک کے بعد ایک کوے نکلنا شروع ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ وہ بڑے ہی غضبناک انداز میں ہمارے سروں کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے۔ اچانک ہی صدوری خوف زدہ ہو کر باہر بھاگی اور اس کا یہ بھاگنا ہی قیامت بن گیا۔ کچھ کوے اس کی طرف بڑھے اور نیچے پرواز کرتے ہوئے انہوں نے اس کے چاروں طرف اڑنا شروع کر دیا۔ وہ کسی رسی کی طرح اس سے لپٹ گئے اور چند سیکنڈ بعد جب وہ اس سے الگ ہوئے تو وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گر گئی۔ میں سکتہ زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ کیا صدوری مر گئی؟ لیکن کیوں؟ ایان کی آنکھیں اب خون جیسی سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ایک عجیب سی آواز نکالتے ہوئے اپنے سر پر منڈلانے والے ایک کوے کو دبوچ لیا۔ یہ دیکھ کر باقی سب بھی اس کی طرف لپکے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا ایان کا حشر بھی صدوری جیسا ہی ہونے والا تھا؟ ایان کے گرد بھوکے پرندوں کی طرح منڈلاتے ہوئے کوے اچانک ہی اس کے جسم سے چند انچ کے فاصلے تک گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی اندیکھی چیز کو دیکھ لیا ہے۔ پھر ایک کوا جو سب سے آگے تھا اچانک ہی چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور کھڑکی کی طرف اڑ کر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی باقی سب بھی چیختے چلاتے دیواروں کی طرف اڑے اور پھر جانے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ جیسے پراسرار طریقے سے نکلے تھے ویسے ہی گم ہو گئے تھے۔ ایان کے ہاتھوں میں دبوچا ہوا کوا پہلے تو اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگاتا رہا، پھر یکدم اس کے جسم سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ چند لمحوں کے اندر اندر وہ راکھ ہو گیا تھا۔ مگر تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اس کے ارد گرد آگ کا کوئی شعلہ تو دور کی بات چنگاری بھی نہ تھی۔ ایان نے اس کی راکھ کو ایک طرف پھینکا اور ایک بار پھر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کیونکہ وہ راکھ تیزی سے جمع ہوئی اور صرف 2 سیکنڈ میں وہ راکھ ایک مکمل کوے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیزی سے اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایسا سناٹا چھا گیا گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایان بھی خاموشی سے اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ وہ ایک ہی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ آہستہ آواز میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی۔ میں نے جمیل کی طرف دیکھا۔ وہ بھی بالکل چپ گمسم سے بیٹھے تھے۔ میں نے صدوری کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ میری وفادار ملازمہ تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا، لیکن ہو کر ہی رہتی ہے۔ میں نے ملازمہ کو بلا کر صدوری کو وہاں سے اٹھوا لیا۔ اس کے بعد ایان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھا۔ ایک بار تو مجھے بھی اس کی لال آنکھوں سے خوف آیا مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میری گھبراہٹ ڈھانپ کر وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اس نے کہا، پریشان مت ہو امی، وہ آپ کو اور بابا کو تب تک کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک میں یہاں موجود ہوں۔
میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تم کیا کر رہے ہو بیٹے؟ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس نے شکوہ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، وہی جو کچھ دیر پہلے آئے تھے، لیکن آپ سے یہ شکایت ہمیشہ رہے گی کہ مجھ سے میری اصل شناخت کیوں چھپائی آپ نے؟ میں بوکھلا کر رہ گئی۔ شاید اسے کسی طرح سے پتہ چل گیا تھا، تاہم میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا اصل یہی ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو ایان۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، آپ دونوں نے مجھے پالا ہے، اس لیے آپ میرے ماں باپ کہلانے کے حقدار ہیں، لیکن امی، یہ سچائی بدلی نہیں جا سکتی کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں سکتہ زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو سچائی آج تک ہم سے پوشیدہ رہی تھی، اس کا علم اس کو کیسے ہو گیا تھا؟ جمیل بھی اپنا گیان توڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے قریب کرسی پر بٹھا لیا اور کہنے لگا، امی، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ کل رات اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے پہلی بار اسے اسی گاؤں میں دیکھا تھا جو ہمارے راستے میں آیا تھا۔ وہ میرے ہوش و حواس پر چھا گئی تھی۔ میں اس کے بعد آپ کے ساتھ وہاں سے چلا آیا تھا، مگر میرا دل و دماغ وہیں پر اٹکا رہ گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد بھی میں مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا، اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ کچھ تھا ایسا اس میں جو مجھے اس کے بارے میں جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسی بے چینی میں دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کو میں بارش اور گرج چمک کی آواز سے جاگا تو مجھے لگا کہ کھڑکی کے پاس کوئی ہے۔ مجھے ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر کہا، تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وہی لڑکی تھی جو مجھے اس گاؤں میں نظر آئی تھی۔ میں نے کھڑکی کھول دی تو وہ اچھل کر اندر آ گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں، تم اور تمہارے پالنے والے خطرے میں ہیں۔ وہ بہت جلد اپنا رہا ہوا انتقام لینے آئیں گے جو وہ تمہارے ماں باپ سے نہیں لے سکے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے ماں باپ نے کسی کے ساتھ کیا برا کیا ہے جو کوئی ان سے انتقام لینا چاہتا ہے اور کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جنہیں تم اپنے ماں باپ سمجھتے ہو وہ تمہارے سگے ماں باپ نہیں، انہوں نے تمہیں تمہاری ماں سے گود لیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے دکھ اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس نے نرمی سے کہا، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سچائی یہی ہے کہ تم ایک لے پالک ہو اور تم انسان بھی نہیں ہو۔ تمہارا باپ انسان تھا اور ماں جن زادی تھی۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے مجھے اپنا ذہن مرتکز کر کے کچھ ایسا کرنے کا کہا جو عام انسان نہ کر سکتا ہو، تب میں نے واقعی میں محسوس کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے مزید بھی کچھ بتانا چاہا تھا، مگر پھر وہ اچانک ہی چلی گئی۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ وہ پھر آئے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی وہ آ گئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جمیل کی طرف دیکھا۔ اچانک ہی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ غیر فطری انداز میں ایک طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر انہیں ہلایا تو وہ اوندھے منہ ٹیبل پر گر گئے۔ جمیل چلے گئے تھے، ان کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ مجھ پر تو ایک قیامت سی بیت گئی۔ ایان بھی گمسم ہو کر رہ گیا۔ جمیل کو اسی گاؤں کی مٹی میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ بھی گزر گیا۔ اس دوران میں اور ایان اس لڑکی کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایان اسے ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر وہ میری منت سماجت پر رک گیا۔ میں جمیل کے بعد اب اپنے بیٹے کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب میرے زندہ رہنے کی واحد وجہ وہی تو تھا۔ جمیل کے جانے کے بعد مجھے تنہائی کا احساس بہت شدت سے ستانے لگا۔ ایسے میں ان کی پسند کی غزلیں سنا کرتی تھی۔ اس وقت بھی غزلیں سنتے سنتے پلکوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے، آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ میں نے بھی خود کو سکون کی وادی میں اترتا محسوس کیا۔ شاید میں تھوڑی دیر میں ہی سو جاتی، لیکن اچانک ہی کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں، ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس چیز کی آواز ہے کہ ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کتا یا بلی اپنی تیز پنجوں سے کھڑکی کے شیشے کو کھرچ رہا ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ممکن تھا کہ کوئی کتا یا بلہ بھونکا ہو اور کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے یہاں پہنچ گیا اور اب اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری جگہ کوئی عام عورت ہوتی تو وہ یہی سوچ سکتی تھی، لیکن میرا معاملہ مختلف تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ ہو رہا تھا اور جیسے حالات تھے، انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ہر آواز کو خطرہ سمجھوں۔
اس لیے اس وقت بھی میں نے احتیاط سے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو میں بندھے ہوئے چرمی تسمے میں پھنسا وہ چاقو پکڑا جو ایان نے مجھے دیا تھا، اور آہستہ اور چوکنے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میرے اٹھنے کے ساتھ ہی وہ آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرف بڑھی تو اچانک ہی خاموشی چھا گئی، لیکن مجھے یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب جا کر میں نے اس کے شیشے سے منہ لگا کر دیکھا۔ اچانک ہی ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور ایک دم سے کسی کے خون آلود ہاتھ شیشے کے پار نمودار ہوا۔ میں گھبرا کر حواس باختہ سی پیچھے ہٹی اور ایک کرسی سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد دوبارہ خاموش ہو گئی۔ اچانک ہی کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگیں، اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود ہر چیز ادھر ادھر ہلنے لگی۔ میں خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے چاقو کو مضبوطی سے تھام لیا اور کسی بھی خطرناک صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دیر تک یہی سب ہوتا رہا، پھر وہی مانوس سی سرگوشی سنائی دی۔ بس کچھ الفاظ تھے جو بار بار دہرائے جاتے تھے اور میرا خون خشک ہو جاتا۔ میں نے وہی کیا جو ایسے حالات میں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ سرگوشی معدوم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میں نے سکون کی سانس لے کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا، کچھ آیات پڑھ کر خود پر، گھر پر اور برابر والے کمرے پر پھونکی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جاگی تو خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ایان کو ڈھونڈا۔ وہ باہر سے آ رہا تھا اور اس کے ساتھ سبز لباس پہنے ہوئے ایک لڑکی بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ ان دونوں نے قریب آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے بٹھا دیا اور سوالیہ نظروں سے ایان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایان نے اس لڑکی کا تعارف جھرنا کے نام سے کروایا۔ پھر اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اس نے جھرنا کی مدد سے ان دشمنوں سے نجات حاصل کر لی تھی جو انتقام لینا چاہتے تھے۔ جھرنا بھی ایک جن زادی ہی تھی۔ وہ نیک جنات میں سے تھی اور شرپسند جنات کا قلع کما کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس گاؤں میں موت کا ناچ بھی انہوں نے مچا رکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایان کا باپ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھا جس نے ایک جن زادی سے شادی کی تھی، مگر جب ایان پیدا ہونے والا تھا تو اس کی ماں پر ایک شیطان جن کی نظر پڑ گئی اور اس کو وہ جن زادی پسند آ گئی۔ ایان کے باپ نے اس سے مقابلہ کیا مگر وہ لڑائی کے ساتھ جان کی بازی بھی ہار گئے اور جن زادی کو اپنا آپ اور اپنا بچہ بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کھنڈر میں اس کی ملاقات ہم سے ہوئی اور وہ ایان کو جنم دینے کے بعد وہ اپنے شوہر کا انتقام لینے چلی گئی۔ اس جن سے لڑائی کے بعد اس نے بدلہ تو لے لیا مگر خود بھی زندہ نہ رہ سکی۔ اس جن کے دونوں بھائیوں کو ایان کا علم تھا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے، ورنہ وہ اس کے بچپن میں ہی اسے ختم کر چکے ہوتے۔ اس گاؤں سے گزرتے ہوئے وہ ان کی نظر میں آ گیا اور پھر ہم پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جھرنا بھی سردار جن کی بیٹی تھی اور ساری صورتحال سے واقف ہونے کے بعد اس نے سردار کو بتا دیا، اور گزشتہ رات جب وہ یہاں حملہ کرنے آئے تو سردار نے انہیں پکڑ کر زندان میں ڈال دیا اور یوں وہ دونوں شیطان کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایان اور جھرنا کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی دیکھ کر میں نے ان کی شادی کروا دی اور ہم لوگ مستقل طور پر اس حویلی میں رہنے لگے۔ لیکن اب بھی جب جمیل کی یاد آتی ہے تو میں سخت بے چین ہو جاتی ہوں، مگر مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرا بیٹا اور بہو میرے ساتھ ہیں، میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔